طواف کعبہ کے دوران فرشتے کی حاضری، فرشتے نے لوگوں سے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، گزشتہ روز طواف کعبہ کے دوران کعبے میں کون سی نورانی مخلوق ظاہر ہوئی؟ ایک خاتون نے ایسا کیا پڑھا کہ آسمان سے فرشتہ نازل ہو گیا۔ اس فرشتے نے لوگوں سے کیا کہا، یہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس خاتون کا سچا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر پورا واقعہ جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خانہ کعبہ وہ مقدس مقام ہے جہاں ہر وقت ذکر الہی ہوتا رہتا ہے، اور حج و عمرہ زائرین اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر اکثر فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، جس سے بیشتر افراد اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کر چکے ہیں، جبکہ حرم کعبہ میں لگے CCTV کیمروں میں بھی دیکھا گیا کہ سفید اجسام خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے یا پھر عبادات کرتے دکھائی دیے۔ خانہ کعبہ میں فرشتوں کے نزول کے حوالے سے گزشتہ شب ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رکھی ہے۔ ذی الحج کے مقدس مہینے میں پیش آنے والا یہ واقعہ واقعی حیران کن ہے۔ دراصل یہ واقعہ ہاجرہ نامی ایک خاتون کا ہے جو کہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکی تھی، یعنی بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اماں ہاجرہ ہر دم خواہش کرتی کہ اے میرے رب مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اماں ہاجرہ کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک گاؤں سے تھا، اور اماں ہاجرہ ایک جاگیردار کے گھر ملازمت کیا کرتیں، اور دوران کام کاج اماں ہاجرہ اپنی زبان سے خاص ورد کرتیں اور کہتی کہ اللہ مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر رہا ہے۔ ان کا بیٹا جب اپنی ماں کی یہ بات سنتا تو کہتا کہ اماں بنا پیسے کے کوئی عمرے پر نہیں جا سکتا، لیکن اماں ہاجرہ کو یقین تھا کہ اللہ اسے بنا پیسوں کے ہی حج پر ضرور بلائے گا، اور وہ بھی ذی الحج کے مبارک مہینے میں۔ موجودہ ذی الحج کے شروع ہونے سے قبل اماں ہاجرہ نے اپنے مالک یعنی جاگیردار سے کہا کہ بڑے صاحب، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں اور ذی الحج کا مہینہ بھی آنے کو ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ اب میں مزید آپ کے گھر کام نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، یہ سن کر جاگیردار نے اماں ہاجرہ سے کہا کہ اماں، آپ نے ہمیں اپنے بچوں کی طرح پالا اور آپ نے پوری زندگی ہمیں دی۔ آج میں آپ کو آپ کی خدمات کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر جاگیردار نے اماں ہاجرہ سے پوچھا کہ اماں آپ کو کیا انعام چاہیے، جس پر اماں ہاجرہ نے کہا کہ وہ حج کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتی ہیں، لیکن ان کی غربت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، جس پر جاگیردار نے اماں ہاجرہ سے کہا کہ اماں آپ تیاری کریں، میں آپ کو حج پر بھیجوں گا، جس پر اماں ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور تیاریاں کرنے لگی۔ وہ اکثر اپنے بیٹے سے کہتی کہ دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ اللہ ہمیں اپنے گھر ضرور بلائے گا، کیونکہ میں ایک خاص ورد کرتی ہوں جس کے کرنے سے اللہ وہ سب کچھ عطا کرتا ہے وہ بھی اس سے مانگا جائے۔ اماں ہاجرہ کا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھتا کہ اماں مجھے بھی بتا کہ وہ کون سا ورد ہے، جس پر اماں ہاجرہ نے کہا کہ یہ راز خانہ کعبہ کے سامنے ہی جا کر کھولوں گی۔ دراصل جاگیردار نے اماں ہاجرہ اور اس کے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ دونوں تیاری کریں، لہٰذا اماں ہاجرہ اور ان کا بیٹا مقررہ دن ایئرپورٹ پر پہنچ گئے اور پھر جہاز میں سوار ہو گئے۔ اماں ہاجرہ جب جہاز میں سفر کر رہی تھی تب بھی ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، ہاتھوں میں پکڑی تسبیح کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، بڑی یکسوئی سے وہ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو رہے تھے۔ جدہ کے ایئرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے الحمدللہ کہا کہ اب وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ کئی سالوں سے وہ دعا کر رہی تھیں، اس لیے اپنی دعا کو قبول ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئیں، پھر بھی اپنے آپ پر ضبط کرنے لگیں۔ لیکن جب وہ خانہ کعبہ کے سامنے نظریں جھکائے پہنچیں تو ان کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھیں۔ خانہ کعبہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اماں ہاجرہ بے اختیار رونے لگیں۔ وہیں انہوں نے شکرانے کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔
پیارے دوستو، قدرت کی کرم نوازی دیکھیں کہ جس دن اماں ہاجرہ کعبہ میں پہنچی تو ذی الحج کی 1 تاریخ تھی، اور جس وقت اماں ہاجرہ نے حرم شریف میں قدم رکھا تو وہ وقت عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ تھکن کے باوجود اماں ہاجرہ خانہ کعبہ پہنچی اور سجدہ شکر ادا کرنے لگیں، اور پھر انہوں نے عمرہ بھی ادا کیا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد اماں ہاجرہ کا بیٹا ان سے کہنے لگا کہ اماں کچھ دیر ہوٹل کے کمرے میں چل کر آرام کر لیتے ہیں، لیکن اماں ہاجرہ کہنے لگی، نہیں، میری آنکھیں تو کب سے اپنے رب کا گھر دیکھنے کے لیے بے چین اور بے تاب تھیں، ابھی تو میری نگاہ سیراب بھی نہیں، تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، لیکن میں تو یہیں بیٹھ کر اپنے سونے رب کے گھر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں ہاجرہ وہیں حرم شریف کے فرش پر بیٹھ گئیں۔ ابھی بھی ان کی زبان پر کوئی فاضل جاری تھا، اور وہ بڑی محبت اور پیار سے اپنے رب کے گھر کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ اچانک ان کے دل کی دھڑکن عجیب ہونے لگی۔ انہوں نے ورد کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر خانہ کعبہ کے اوپر کالے آسمان کو دیکھنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر نور چھا رہا تھا، اور سفید رنگ کے پرندے نما کوئی مخلوق خانہ کعبہ کے اوپر اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اماں ہاجرہ نے جیسے ہی اس مخلوق کو دیکھا تو چلانے لگی کہ دیکھو، رب کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، جس پر اماں ہاجرہ کا بیٹا جو ان کے پاس بیٹھا تھا اور دیگر افراد بھی آسمان کی جانب دیکھنے لگے۔ اماں ہاجرہ کے بیٹے کو بھی فرشتے دکھائی دیے، اور چند دیگر افراد نے بھی خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتے اڑتے دیکھے، جو کچھ دیر خانہ کعبہ کا چکر لگا کر ہوا میں ہی غائب ہو گئے۔ جس کے بعد اماں ہاجرہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ سنو بیٹا، میں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتی تھی، اور ہر وقت درود شریف کا ورد کرتی ہوں۔ یہ وہ خاص ورد ہے کہ جس کے کرنے سے نہ صرف گناہ بخش دیے جاتے ہیں بلکہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ دیکھو، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اور اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہیہ بھی ہے۔ اس نسبت سے یہ جہاں شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے کہ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، بہت سے انبیاء کرام کی صفات بیان کیں اور تعریفیں بھی فرمائیں، ان کے اعزازات بھی بتلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں اور تم بھی کرو۔ یہ اعزاز و اکرام صرف سید کونین فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی نسبت اولا اپنی طرف اور اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، اور اے مومنو، تم بھی صلاۃ اور سلام بھیجو۔ درود و سلام ایک ایسا محبوب و مقبول عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے اور دل و جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نفس و نفیس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زبانوں پر بھی درود شریف کا ورد جاری کرے اور ہمیں بھی عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔